یہ گجرات کی تاریخ میں آج سے کہہ سکتے ہیں آپ 20 سال بعد ایک تاریخ دہرائی گئی ہے کہ 17 گھنٹے تک ایک آپریشن لانگ ٹرم چلا ہے، اور سوشل میڈیا پہ وہ سیاسی جو شخصیات کے ترجمان ہیں وہ اس کو اصلی پولیس مقابلہ کے نام سے بھی شیئر کر رہے ہیں کافی زیادہ۔ تو ایک پولیس کے لیے یہ بڑا لمحہ فکریہ تھا۔ گجرات ایک وقت تھا کہ گجرات کے اسی علاقے کے ارد گرد کے مہلکہ گاؤں میں 7 7 8 8 افراد کو زندہ گولیاں مار کر بون دیا جاتا ہوتا تھا، مگر آج وہ علاقہ نو گو ایریا کی وجہ یہ تھا۔ مگر ایک دفعہ لوگ جو تھے وہ خوف تھی، گولیوں کی ترتراہٹ تھی، کیونکہ 12 13 گھنٹے جب وہ گولیاں چلتی رہی، علاقوں میں خوف تھا۔ انہوں نے قریبی علاقے جب خالی کرائے تو ایک نیا بام پڑ چکا تھا، سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھی، تو وہ ایک تھا جسچر سا۔ لیکن جب پولیس نے اس تمام تر علاقے کو فتح کیا، اپنا جھنڈا گاڑا، تو ایک نیا جسچر گیا۔ اب اس میں ایک آپ کو فیصل اور فیجی کو اتنا بڑا منشیات فروش، اتنا بڑا ڈان، اتنا بڑا دہشت گرد بنانے میں کن کا ہاتھ ہے، یہ پولیس والے بھی جانتے ہیں۔ یہ پولیس کے اپنے بھی بندے تھے جو اس کے ساتھ اس کی سہولت کاری کرتے رہے مختلف وقت میں۔ جب یہ گرفتار ہوتا تو پولیس والے اس سے منتریاں لے کے اس کے اوپر پروٹیکشن دیتے رہے، پولیس والے اس کے ساتھ بندوقیں کے تحائف شیئر کرتے رہے۔ تو پولیس جب پولیس اس طرح کا جسچر دیتی ہے تو اس طرح کے فیصل اور فیجی پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے فیصل ہی اور ایسے فیجی ہی کوئی ایسے ہی عزیر بلوچ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں عزیر بلوچ کی بھی آپ بالکل نے دیکھی ہوگی سیاستدانوں کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ۔ تو یہ جتنے بھی نشیات فروش کہہ لیں، جتنے بھی یہ کان ٹوٹے ہیں ہر علاقے ہاں میں، تو ان کو وہاں کی جو انتظامیہ کی سپورٹ ہوتی ہے، وہاں کے سیاستدان ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں انہیں، اور پولیس میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ناظرین، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سلیم احمد، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عبدالسلام صاحب، گجرات کے یہ صحافی ہیں، اور گجرات کا ہی ناظرین ایک واقعہ ہے، ایک پولیس مقابلہ ہوا ہے جسے سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اصل پولیس مقابلہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہ پولیس مقابلہ ایک ڈیفرنٹ اس طرح کے 17 گھنٹے تک جاری رہا۔ یہ 17 گھنٹے کیوں جاری رہا، اور اس جو پولیس مقابلہ ہے یہاں پر کن لوگوں کے خلاف یہ آپریشن کیا گیا، اور جتنی بھی تفصیلات ہیں ہم سلام صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی سلام صاحب بھی بتائیے گا یہ کیا ایشو بنا ہے، کیوں اتنا لمبا یہ چلا آپریشن، 17 گھنٹے تک جاری رہا، اور 4 بندے تھے، اور سٹوری کیا ہے، کوئی دہشت گرد تھے، کیا تھا مسئلہ، کیا تھا، یہ بتائیے گا اپنی۔ پہلے تو میں آپ کو اس کے پاسٹ میں لے جاتا ہوں۔ پاسٹ 14 دسمبر سے یہ لڑائی جو ہے وہ بیسیکلی سٹارٹ ہوتی ہے۔ جو فیصل اور فیجی تھا جو اس وقت مارا گیا ہے پولیس مقابلے میں، یہ منشیات فروش ہے۔ یہ گجرات کا جو خطہ ہے، تھانہ ککرالی، کوٹلا، کھاریاں والی بیلٹ جو ہے، وہاں پر یہ بڑا ہیوج قسم کا بڑے قسم کا منشیات فروش تھا۔ نہ صرف اس کی منشیات یہاں بلکہ لاہور اور دیگر شہروں میں بھی بکا کرتی تھی۔ ایک وقت تھا اس کو سیاسی شخصیات اور پولیس کی اپنی شخصیات نے اس کو بڑا بنایا ہے۔ تو یہ وہ منشیات فروشی کرتا تھا۔ تو 14 دسمبر سے کچھ روز قبل جو ہے وہ حسنین جنگیر نام کا لڑکا ہے، وہ بھی منشیات فروش ہے۔ تو اس کے پاس، فیصل اور فیجی کے پاس کچھ بندے آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جناب آپ کی تو اس دفعہ منشیات میں وہ اثر نہیں تھا جو آپ کی پہلے منشیات میں ہمیں ملتا تھا۔ تو فیصل بڑا حیران ہو جاتا ہے۔ فیصل کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا؟ وہ پھر اپنی ایک بیٹھک بٹھاتا ہے، اس میں چیک کرتا ہے کہ مجھے 2 3 کمپلینز آئی ہیں، میری منشیات اچھی نہیں ہے۔ تو وہ کوالٹی 2 نمبر نہیں ہے۔ منشیات کوالٹی گر گئی۔ تو وہ اس کے لیے جب بیٹھک بٹھاتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے یہ حسنین جنگیر نام کا لڑکا، اس کے نام پہ 2 نمبر منشیات اس علاقے میں فروخت کر۔ تو جب وہ اس کو پھر کیا کرتا ہے، یہ فیصل اور فیجی اغوا کرتا ہے مبینہ طور پر، اور اغوا کر کے اپنے ڈیرے پہ لے آتا ہے۔ جب ڈیرے پہ لاتا ہے تو اس حسنین جنگیر کا کزن ہے صداقت، وہ اس میں انٹری لیتا ہے اور وہ فیصل کو پیغام بھیجتا ہے کہ میرے بندے کو چھوڑ دو ورنہ بڑا کچھ ہوگا۔ اب پولیس اس تمام تر معاملے کو ایک ہنی ٹریپ کے طریقے سے فیصل اور فیجی کو پکڑنے کے لیے ڈیل کرتی ہے، کیونکہ فیصل اور فیجی نہ صرف گجرات پولیس کو مطلوب ہوتا ہے بلکہ وہ لاہور پولیس CIA کو بڑے مقدمات میں مطلوب ہوتا ہے۔ اور فیصل اور فیجی کا اگر پرانا پاس دیکھا جائے تو وہ پرانے پاس میں بھی پولیس ملازمین پہ بے دریغ ہو کر سیدھی گولیاں برساتا رہا ہے، وہ چاہے بائروال ہو یا لاہور کی پولیس ہو یا CIA ہو۔ اس نے پہلے بھی اس طرح پولیس جیسے اس کو روکتی تھی یا چیک کرتی، یہ پولیس پر سیدھی گولیاں برسا دیا کرتا تھا۔ ماضی میں بڑے پولیس والے اس کی گولیوں سے زخمی بھی ہوئے ہیں۔
تو فیصل پہ اس طرح کے مقدمات موجود تھے. اس نے وہ لڑکے کو اغوا کیا اور صداقت اس کا کزن جب حسنین جنگیر کے انٹری کرتا ہے تو وہ میسج دیتا ہے. پھر اس میں علاقے کے موذین جو ہیں وہ انٹری لیتے ہیں تو ان کا آپس میں ایک صلح نامہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اتنی دیر میں صداقت فیصل کے خلاف ایک مقدمہ درج کروا دیتا ہے. وہ غالباً 15 سے 16 دسمبر کے درمیان ہو جاتا ہے. اب جب مقدمہ درج ہو جاتا ہے, فیصل اس پریا کو بھی اس جو بندے جو ایک بیٹھتے ہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے لیے ان کو لوپ میں لیتا ہے. تو پھر بعد ازاں ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور پھر اس کو ریٹن فارم کے لیے ایک تشکیل دیا جاتا ہے. اب ریٹن فارم کے لیے فیصل کا بھائی ہے جو پہلوان ہے مظہر, وہ وائس چیئرمین بھی رہا ہوا ہے غالباً بلدیاتی الیکشنوں میں, تو وہ اس کے ڈیرے پر جاتا ہے. صداقت پولیس کے ساتھ ملی بھگت کر کے فیصل کے بھائی کو وہاں پر پکڑوا دیتا ہے, کیونکہ وہ فیصل سے وہ آلریڈی حسنین جنگیر لے چکا ہوتا ہے پریا کی صورت میں. جب پولیس اسے پکڑتی ہے, فیصل کو یہ چیز ناگوار گزرتی ہے اور وہ تمام پریا کی جو ان کی آپس کی جو میوچل انڈرسٹینڈنگ میں شرائط طے ہوتی ہیں اس کو وہ توڑ دیتا ہے. توڑنے کے بعد فیصل صداقت کو ایک بڑا میسج بھیجتا ہے, اسے کہتا ہے تیار رہو میں آنے لگا ہوں. جب اس کو میسج آتا ہے, فیصل اس کے ڈیرے پر جا کر سیدھی گولیاں برساتا ہے. اس طرح دو منشیات فروش گروپوں کے درمیان آج سے 2 سے 3 روز قبل آپس میں بڑی فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے. جب آپس میں ان کی فائرنگ کا تبادلہ چل رہا ہوتا ہے تو گجرات کی پولیس بھی انٹری لیتی ہے کہ کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم فیصل کو پکڑ لیتے ہیں. تو فیصل کو پکڑنے کے لیے گجرات کی پولیس, تھانہ ککرالی کی پولیس اور لیڈ فورس کی 20 سے 25 اہلکار اپنی ٹیموں کے ساتھ جاتے ہیں. تو فیصل اور وہ منشیات فروش دونوں گروپ آپس میں لڑنے کی بجائے سیدھی گولیاں جو ہیں وہ پولیس کی طرف کر دیتے ہیں. پولیس اب پر پولیس پہ سیدھی گولیاں برسا دیتے ہیں. اس میں لیڈ فورس کا طارق عزیز نام ہے کانسٹیبل کا, اس کو گولیاں لگتی ہیں بازو پہ اور اس کے جسم کے مختلف حصوں پہ. وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال جاتے ہوئے موقع جان کی بازی اور شہید ہو جاتا ہے. دوسرا ایک اور کانسٹیبل ہے, اس کو چھاتی پر سیدھی گولیاں لگتی ہے, عامر عامر شہزاد اس کا شہزاد. نام ہے, ہاں جی. عامر شہزاد. اس کو پھر بعد ازاں پولیس والے ریسکیو کر کے ہسپتال پہنچا دیتے ہیں. وہ ابھی بھی زیر علاج ہے مگر اس کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. جب ان دونوں کا معاملہ ہو جاتا ہے تو گجرات کی ایک تلخ حقیقت ہے, گجرات میں کرائم ریشو ہمیشہ باقی سیاسی ادوار میں بڑھتا ہے ہمیشہ جب کافلیک آتی ہے. تو یہ ہو جاتا ہے واقعہ. تو گجرات کی ماضی کی تاریخ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی پولیس مقابلہ یا پولیس والا زخمی ہوتا ہے کسی مقابلے میں تو اس کے جنازے سے قبل اس وقت کا ڈی پی او اتنا سٹانس لیتا ہے کہ اس طرح کے منشیات فروش اور دیگر دہشت گردوں کو وہ جہنم جو واصل ہے ان کے انجام تک پہنچا دیتے ہیں. مگر اس بار یہ بھی دیکھنے کو آتا ہے کہ جنازہ ہو جاتا ہے, اس کی تدفین سرکاری اعزاز کے ساتھ ہو جاتی ہے مگر کچھ نہیں ہوتا. پولیس کو رنج ہوتا ہے, ان کا ایک بھائی گیا ہوتا ہے, پولیس کا ملازم گیا ہوتا ہے, لیڈ فورس کا ایک مورال ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے. لیڈ فورس والے اور پولیس والے مبینہ طور پر فیصل کے ڈیرے کو مسمار کر دیتے ہیں اور جلا دیتے ہیں, اس کی ذاتی گاڑی کو جلا دیتے ہیں. جب اس کی ذاتی گاڑی کو جلاتے ہیں, فیصل کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ چپ رہنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ ایک منشیات اور ڈرگ ایڈکٹ تھا, وہ منشیات کا سپلائر بھی تھا, تو وہ اس فیصل ان کو دوران اپنے گاؤں میں ہی تھے, وہ آگے پیچھے نہیں ہوئے. فیصل اس وقت بھاگ چکا ہوا تھا. فیصل اچھا. کا ایک مبینہ طور پر پولیس ذرائع کے مطابق کہا جا رہا تھا کہ فیصل کا ایک ڈیرا ہنج کے پاس ہی بیلا ہے, وہاں پر بھی ہے. تو فیصل وہاں پر جا کے روح پوش تھا, وہاں پر اس نے پناہ لی تھی. جب یہ ڈیرا اس کا اصل گاؤں والا جلاتے ہیں, اس کو مسمار کرتے ہیں, تو پھر فیصل تیش میں آتا ہے دوبارہ, اور وہ اگلے روز جس دن اس کا جنازہ ہو جاتا ہے سرکاری اعزاز کے ساتھ, اسی روز اور اسی شب کے درمیان فیصل آ کر مساجد میں لاؤڈ سپیکرز پر مبینہ طور پر اعلان کرواتا ہے کہ اب آ کر میرا ڈیرا گراؤ اور اب آ کر میرے ڈیرے کو جلاؤ. پولیس کو جب چیلنج کیا انہوں نے. پولیس کو اچھا, چیلنج کرتا تو ہے. اب سر بتائیے گا عبدالسلام صاحب, جب یہ واقعہ ہوا اس کو مذاکرات سے بھی حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ پولیس نے کوئی آفر وغیرہ کی تھی, ان کا کوئی بھائی ہیں وہ بھی زیر حراست ہیں پولیس کے, تو اس بارے میں بتائیے گا وہ مذاکرات کیوں نہ ہو سکے, پولیس اس کو زندہ پکڑنا چاہتی بھی تھی کہ نہیں؟ دیکھیں جی, اس میں 2 صورتحال ہو گئی تھی. جب یہ مقابلہ چل رہا تھا تو انفارچونیٹلی جب اس نے آ کے مساجد میں اعلان کروائے اور گھروں پر اس نے فائرنگ کی پولیس کے ذرائع کے مطابق, تو شدید فائرنگ تھی. تو پولیس والوں نے
پھر اتنی دیر میں لیڈ کی ٹیمیں اور پولیس کی جو کھاریاں اور سرائے عالمگیر سرکل کی پولیس ہے اس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا، اور ہنج گاؤں اور بدر گاؤں دونوں کو انہوں نے مکمل سیل کر دیا تھا۔ تو مکمل سیل ہونے پر انٹری ایگزٹ کلوز تھی۔ جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے بھائی پولیس کی حراست میں تھا، تو پولیس نے اس کو ایک دو میسج بھیجے کہ سرنڈر کر دو، مگر اس نے پولیس کو ادھر پھر للکارا مارا کہ میرے رستے سے ہٹ جاؤ، نہیں ہٹے تو میرے پاس اتنا اسلحہ موجود ہے، میں کئی گھنٹوں تک آپ کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اب جب کیا انہوں نے بھی 17 گھنٹے ہاں تک یہ چلا آپریشن؟ 17 گھنٹے تک وہ ڈٹا رہا، اس کے 4 ساتھی اس کے ساتھ تھے، ایک اس کا اپنا بھتیجا بھی تھا اس میں۔ تو جب وہ ڈٹا رہا، اس نے یہ میسج دیا تو پولیس نے کہا اب نہیں، اب تو کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ پولیس کا مورال ڈاؤن تھا، ان کا ایک جوان گیا ہوا تھا۔ تو پولیس نے ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن لے لی، پولیس نے علاقے کو سیل کیا، انہوں نے آپریشن شروع کیا۔ رات جب ہوئی، تقریباً یہ گزشتہ روز 3:30 بجے کے قریب، پولیس سرائے کا کہنا ہے 3:30 سے 3 بجے کے قریب یہ آپریشن شروع ہو گیا تھا۔ تو آپریشن شروع ہوا، جب شام ہوئی، شام ہونے کے بعد جب پولیس نے جب ان کے قابو نہیں آیا، اس نے شدید فائرنگ شروع کی۔ تو پولیس نے پھر کیا کیا کہ اس کا جو انہوں نے زیر حراست ان کے پاس تھا صداقت، وہ مظہر جو پلوان تھا، ان کا جو بھائی تھا، انہوں نے اس کو سامنے لا کر کوشش کی مذاکرات کی۔ ایک ابہام یہ تھا کہ اس کو بھی انکاؤنٹر کر کے پولیس اس کو ذرا مورال ڈاؤن کرنا چاہتی ہے، مگر جب سوشل میڈیا اور دیگر لوگوں نے شور مچایا، سیاسی شخصیات کے ترجمانوں نے، تو پھر بڑا ایک پولیس کے لیے سٹانس آیا، اور پولیس نے اس کو سامنے کیا اور اسے کہا کہ اپنے ویپن پھینک دو، ہم تمہیں سلنڈر کر کے گرفتار کریں گے۔ ہم پولیس نے اس کے ساتھ جو وعدے وائف پولیس کرتی ہے روایتی طور پر، وہ انہوں نے کیے۔ تو جی فیصل وہ باتوں میں آنے والا نہیں تھا، کیونکہ وہ طے شدہ آیا تھا کہ نہ میں فرار ہوں گا، میں ڈو اینڈ ڈائی کر کے جاؤں گا۔ تو پولیس نے پھر کہا جی ٹھیک ہے، پولیس کو ایک ڈاؤٹ، پولیس سے جب ہماری ایس پی صاحب سے اور دیگر حکام سے جب ہماری بات ہوئی کہ آپ کیوں آگے نہیں بڑھ رہے، آپ کیوں نہیں ایک سٹیپ فارورڈ کیوں نہیں ہو رہے، تو ان کو ایک شبہ تھا کہ شاید ان کے اندر ایک فیملی بھی ہے، ہم آگے جائیں تو یہ بڑا نقصان نہ ہو جائے ہمارے لیے، ہم پھر بات کو پچھتائیں نہ۔ تو پولیس نے ایک اس پہ سٹانس لیا، اور پولیس اکا دکا فائر سے کام چلایا، اور پھر پولیس نے ٹھیک ٹھاک جب انہوں نے شام ہوئی، رات کی تاریکی ہوئی، تو انہوں نے ہیوج فائرنگ کی، دو طرفہ شدید فائرنگ ہوئی اور بھاری اسلحے سے فائرنگ ہوتی رہی۔ پھر بتایا شاید جا رہا ہے کہ اسموک، بھاری اسلحہ تھا، گرنیڈ وغیرہ بھی یوز ہوئے ہیں وہاں پہ۔ ہاں، پھر جب رات کے 3 بجے جب ان کے حالات کنٹرول میں آنا شروع ہوئی، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا بیچ میں، میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک وقت ایسا آیا کہ ایک طرف سے فیصل والی سائڈ سے فائرنگ رک گئی، وہ ٹریپ پولیس کو بھی کر رہا تھا، پولیس جب ایک قدم آگے بڑھی تو پھر فائرنگ شروع ہو گئی۔ ہمیں لگا شاید فیصل پار ہو چکا ہے، 9-10 بجے قریب پولیس الرٹ تھی، گجرات کے دیگر ڈسٹرکٹس کو بھی الرٹ کر دیا گیا تھا کہ یہ معاملہ سنگین ہو رہا ہے۔ تو پھر جیسے ہی وہ، کیونکہ 2-3 دن سے آپریشن شروع ہو چکا ہوا تھا، تو پولیس منصوبہ کر رہی تھی 17 گھنٹے یہ آپریشن کا تھا، تو جب 6 سے 8-9 گھنٹے ہو چکے تو پولیس نے ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی، پولیس نے کہا اب ڈو اینڈ ڈائی کرنا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب سیکیورٹی برانچ کا ایک نوجوان ہے، اس نے سٹیپ فارورڈ لیا، 4 بجے کے قریب صبح کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اس نے پھر جا کے آگے فائرنگ شدید کی، تو جس کی گولی اس کو لگی، اور اس نے بڑا ایک سٹیپ فارورڈ لیا، جس پر باقی جو لڑ رہے تھے پولیس اہلکار، لیڈ فورس کے جوان تھے، جو پولیس کے ڈی ایس پیز تھے، ایس پیز حتا کہ نہ گئے، تو وہ آگے بڑھا۔ جب وہ آگے بڑھا تو پولیس کا ایک مورال اپ ہوا، اور وہ بھی للکارا مارتے ہوئے، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ تو پھر وہاں سے انہوں نے گرنیڈ، لائٹر، شیل مارے۔ پھر فیصل، جب ان کو معلوم ہوا، صبح کی جب چاندنی ہوئی، صبح کی جب سفیدی آئی، تو پھر انہیں معلوم ہوا کہ فیصل اندر نہیں ہے، اب لگتا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ جب پولیس نے صبح کی سفیدی کا انتظار کیا، میرے پاس جو ذرائع موصول ہو رہی ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ 4 سے 5 کے درمیان ہی فیصل مر چکا تھا، مگر پولیس نے سفیدی کا وقت جو صبح ہونے کو تھی اس کا انتظار کیا، اور پولیس انٹر ہوئی اور دیکھا کہ وہ نہ صرف فیصل بلکہ دیگر جو اس کے 4 ساتھی تھے، اس کا بھتیجا بھی اس میں شامل تھا، صفی جس کا نام بتایا جا رہا ہے، وہ بھی ایک منشیات فروش تھا، وہ بھی مارا گیا۔ پھر پولیس کے اہلکاروں نے جب فیصل کے جو ڈیرا تھا جس پہ اس نے پناہ لے کر پولیس پر فائرنگ کرا تھا، پولیس نے پھر وہاں پر لیڈ فورس والوں نے وہاں پر چھت پر چڑھ کر ایک جشن کی صورت میں شدید قسم کی ہوائی فائرنگ کی اور ایک اچھا، میسج دیا۔ وہ ویڈیو گجرات کی ہے اور آج کل کی ہے، ٹھیک ہے، جی کیونکہ بالکل، کچھ وہ لوگ ویڈیو کہہ چل رہے گئی، تھے کہ یہ ویڈیو پرانی ہے، تو نہیں چلو نہیں اس بات بات صحیح۔ کی بھی تصدیق ہوگی، جو کافی لیڈ ہاں فورس کے چھت پر ہاں، کھڑے ہیں تو لیڈ ہم فورس کی
پھر لیڈ فورس والے یہاں تک نہ رکے، پھر انہوں نے اپنا جو ان کا بھائی شہید ہوا تھا، انہوں نے پہلے اس کے چھت پہ فائرنگ کی اور ایک میسج دیا علاقے میں کہ ہم ہی ہیں ریاست۔ تو پھر ریاست جب آتی ہے تو آپ کو پتا ہے ریاست کہاں کہاں چلی جاتی ہے، تو ہاں جی وہی ریاست ادھر بھی قائم ہوئی۔ اور اسی ریاست کے جب جوان تھے لیڈ فورس کے، انہوں نے سب سے پہلے اس شہید کی اپنے بھائی کی قبر پر گئے اور جا کر جو لیڈ فورس کے انچارج تھے وقار صاحب، انہوں نے جا کر اپنے بھائی سے معذرت کی کہ ہم تحیر سے اس کے انجام تک پہنچائے ہیں، وہ بھی میں ویڈیو آپ کے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو انہوں نے پھر جا کر وہاں پر فاتحہ کی اور ایک پورا انہوں نے معذرت کی کہ ہم اتنے لیٹ ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے ایک وعدہ بھی کیا کہ اب کے بعد کوئی ایلیٹ والا شہید نہیں ہوگا، وہ غازی بن کر لوٹے گا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے پھر اس کے اہل خانہ کے پاس گئے اور اس کے اہل خانہ کو ایک میسج دیا کہ ہم ابھی زندہ ہیں۔ تو پھر ایک بڑا میسج تھا گجرات کے لیے یہ گجرات کی تاریخ میں آج سے کہہ سکتے ہیں آپ 20 سال بعد ایک تاریخ دہرائی گئی ہے کہ 17 گھنٹے تک ایک آپریشن لانگ ٹرم چلا ہے، اور سوشل میڈیا پہ وہ سیاسی جو شخصیات کے ترجمان ہیں وہ اس کو اصلی پولیس مقابلہ کے نام سے بھی شیئر کر رہے ہیں کافی زیادہ۔ تو ایک پولیس کے لیے یہ بڑا لمحہ فکریہ تھا۔ گجرات ایک وقت تھا کہ گجرات کے اسی علاقے کے ارد گرد کے ملکہ گاؤں میں 7 8 افراد کو زندہ گولیاں مار کر بون دیا جاتا ہوتا تھا، مگر آج وہ علاقہ نو گو ایریا کی وجہ یہ تھا۔ مگر ایک دفعہ لوگ جو تھے وہ خوف تھی، گولیوں کی ترتراہٹ تھی، کیونکہ 12 13 گھنٹے جب وہ گولیاں چلتی رہی علاقوں میں خوف تھا۔ انہوں نے قریبی علاقے جب حالی کروائے تو ایک نیا بام پڑ چکا تھا، سوشل میڈیا میں طرح کی باتیں ہو رہی تھی، تو وہ ایک تھا جسچر سا۔ لیکن جب پولیس نے اس تمام تر علاقے کو فتح کیا، اپنا جھنڈا گاڑا، تو ایک نیا جسچر گیا۔ اب اس میں ایک آپ کو فیصل اور فیجی کو اتنا بڑا منشیات فروش، اتنا بڑا ڈان، اتنا بڑا دہشت گرد بنانے میں کن کا ہاتھ ہے یہ پولیس والے بھی جانتے ہیں۔ یہ پولیس کے اپنے بھی بندے تھے جو اس کے ساتھ اس کی سہولت کاری کرتے رہے مختلف وقت میں۔ جب یہ گرفتار ہوتا تو پولیس والے اس سے منتریاں لے کے اس کے اوپر پروٹیکشن دیتے رہے، پولیس والے اس کے ساتھ بندوقیں کے تحائف شیئر کرتے رہے۔ تو پولیس جب پولیس اس طرح کا جسچر دیتی ہے تو اس طرح کے فیصل اور فیجی پیدا ہوتے ہیں۔ فیصل اور فیجی کوئی ایسے ہی عزیر بلوچ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں عزیر بلوچ کی بھی آپ بالکل نے دیکھی ہوگی سیاستدانوں کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ۔ تو یہ جتنے بھی نشیات فروش کہہ لیں، جتنے بھی یہ کان ٹوٹے ہیں ہر علاقے میں، ہاں تو ان کو وہاں کی جو انتظامیہ کی سپورٹ ہوتی ہے، وہاں کے سیاستدان ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں انہیں، اور پولیس میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ خیر اینڈ میں جو بھی ہم نے بندہ دیکھا اس طرح، اسے چاہے جتنی بھی سپورٹ ہو، جو غلط کام کرتا ہے اس برے کام کا برا انجام ہوتا ہے، اور جو لوگ اس کو ہلا شیری دے رہے ہوتے ہیں، جو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ میں وہی اس کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے سارے پولیس مقابلے یا کچھ بھی بالکل ہو بالکل تو بالکل۔ اب کام۔ پولیس نے ریسنٹلی آپ کے جب میری آپ کے ساتھ یہ بات چیت چل رہی ہے تو پولیس نے ایک مقدمہ دے دیا ہے اب جو اس مقابلے کا، اس میں 788 کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ تقریباً وہ 20 سے 25 افراد اس میں بھی شامل انہوں نے کیے ہیں، جس میں فیصل اور فیجی کے بھائی بھی ہیں۔ اب فیصل اور فیجی کے بھائی آپ بھی سمجھ، میں نے ساری سٹوری بتائی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قصوروار کون ہے نہ بے قصور کون ہے۔ اب 780 لگ چکی ہے، اس میں دیگر دفعات بھی شامل ہیں۔ فیصل کے کچھ ساتھی ہیں جو اس کے ساتھ منشیات فروشی کا دھندا کیا کرتے تھے، پھر اسی طرح اور بھی ہیں۔ انہوں نے پولیس نے ایک مقدمہ درج کر لیا ہے، وہ بھی آپ کو ساتھ میں شیئر کر دوں گا۔ تو یہ پولیس کا ایک ہے، پولیس اگر اس میں میرٹ کرے تو یہ بھی چیک کرے، اگر میں آپ کے تواسط سے یہ بتا دوں، پولیس میرٹ اگر کرنا چاہے، اس کے بڑے افسران اپنا ترازو برابر اس کے پلڑے تولیں تو چیک کر لیں کہ پولیس مقابلے کے دوران اس کے موبائل پر کن کن لوگوں نے رابطہ کیا اور کون پورا کون کس اس طرف جاتا ہے پتہ چل پورا جائے گا۔ کس طرف جاتا ہے۔ اب وہ پولیس کے بڑے افسران نے خود کرنا ہے، اور آئی ٹی کے جو ونگز ہیں وہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ کون رابطے میں تھا اس وقت۔ تو بڑی اس وقت بھی اچیومنٹ ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا کلا کما کب کرے گی پولیس۔ تو یہ پولیس اس طرح کے ہی فیصل فیجیز کو بناتی ہے۔ بالکل بالکل اسی طرح۔ تو ناظرین، عبدالسلام صاحب نے آپ کو پوری ڈیٹیل بتائی جو گجرات کے علاقے ہنج گاؤں میں واقع ہوا، 17 گھنٹے تک جو آپریشن پولیس نے کیا، اور اس کے نتیجے میں 4 منشیات فروش مارے گئے۔ فیصل فیجی جو ایک دہشت کی علامت تھا، منشیات فروش تھا بہت بڑا گجرات کا،
وہ مارا گیا. تو اس میں ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ بہت زیادہ وائرل تھی, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جو گجرات سے لوگ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. تو آپ کو ہم نے یہ پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ گجرات میں جو اتنا بڑا واقعہ ہوا پوری سوشل میڈیا پر, جس کی ہائپ بنی رہی, اس کے پیچھے محرکات کیا تھے, سٹوری کیا تھی. تو یقیناً عبدالسلام صاحب نے آپ کو الف سے لے کے اینڈ تک ساری تفصیلات بتا دی ہیں. تو ناظرین, آپ کا بھی شکریہ, اور عبدالسلام آپ کا بھی شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.